آج کسی نے مجھے خاص طور پر یہ کاغذ پر لکھ کر دیا سوال کہ آپ اس کی تشریح کریں کہ یہ جو آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس میں ایک زیر زبر اپنی طرف سے گزارش نہیں کر رہا ہوں، کھردرا سا ترجمہ ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے کسی مولائی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ ہمارے کسی غالی خطیب کا بیان نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے، خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے۔ اللہ کا رسول جاتا ہے اور مکہ فتح کرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور رسول کہتے ہیں آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پر؟ کیا یہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ کہنے تو دو ایمان لے آئے، پھر ہم انہیں آزمائیں گے۔ کیا آزمائیں گے؟ اب میں مجبوراً یہ اتنا حصہ اپنی ہی تقریر کا مکرر عرض کر رہا ہوں جو میں لاہور میں عرض کر کے آیا ہوں۔ ہم آزمائیں گے، ان میں سے کتنے ہیں وہ؟ دیکھیے نا، یہ جو حدیثیں ہیں جو لوگ ہضم نہیں کر پاتے، اچھے دانشور یا نام نہاد دانشور یا وہ جو فریب دانش میں مبتلا ہیں، ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، تعلیمی موضوع ہے، ہمیں طنز تھوڑی ہے، یہ ایک تعلیمی اور تربیتی موضوع ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں علم ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں علم نہیں ہوتا، بس یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم علم رکھتے ہیں۔ ان کے اس غلط گمان کو دور کرنا ایک اچھے معلم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے معلم کا فریضہ ہوتا ہے، ورنہ انسان جہل مرکب میں زندگی بسر کر لے۔ تو کچھ لوگ فریب دانش میں مبتلا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مکرر حدیثیں قبول نہیں کر پاتے۔ اے علی تم کل ایمان ہو، اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے ہی اس کائنات میں بہترین خلق خدا ہیں، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تم سے دشمنی نفاق ہے، اے علی تمہیں نہیں چاہے گا، نہیں محبت کرے گا تم سے مگر مومن، اے علی تمہارا بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ایک دو حدیثیں ہیں، جس طرح رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے احکام الہی پہنچاتے تھے، اسی طرح رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے احکام الہی کی میزان بتاتے جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا اٹھتے بیٹھتے اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس یا اپنے داماد کی تعریف، یا اپنے نواسوں کی تعریف، یا اپنی بیٹی کی تعریف۔ اچھا یہ اس قسم کا بیان یہ کس پہ اعتراض ہے؟ اور یہ ایمان کی نشانی ہے یا خود نبوت مصطفیٰ میں شک کی نشانی ہے؟ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ بس جتنے عہدے تھے، جتنی فضیلتیں تھیں آپس میں اپنے گھر میں بانٹ لیں۔ اللہ اکبر! یہ جملہ کہنے کے بعد کوئی مومن رہ سکتا ہے؟ ایسے انسان کو آپ مومن و مسلم و موحد کہہ سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تعلق سے اس طرح کا تبصرہ، اور ہیں افراد ابھی بھی ہیں
اور ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ اب امام کا اضافہ کروانے لگے ہیں۔ ویسے ہمیں معلوم ہے امام کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں دونوں معنی میں آیا ہے، قرآن میں، کہیں اور نہیں، قرآن میں۔ کچھ وہ امام ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ وہ امام ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو لفظ امام لغوی اعتبار سے یعنی اس کی لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ تو عام ہے نا، امام جو آگے آگے چلے اور دوسروں کو اپنے پیچھے پیچھے بلائے، بس جو خود سے اپنے پیچھے کسی کو بلائے اس کے پیچھے ہم کبھی نہیں جاتے، خدا جس کے پیچھے بلائے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ بہرحال تو کتنے مقامات پر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علامت ایمان اور اساس ایمان اور برہان ایمان کے عنوان سے معرفی کرائی گئی، اور علی علیہ السلام کی محبت کم سے کم یہ کہ علامت ایمان ہے، ایمان کی پہچان، اللہ پر ایمان کی پہچان۔ جو اہل فہم ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، وہ جانتے ہیں ان سب مطالب کو، مگر بہرحال بار بار بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک واضح راز یہ ہے کہ بہت سے حضرات بغض رکھتے تھے مولا امیر المومنین سے۔ کیوں؟ صرف ایک سبب سے، کسی کے باپ کو علی نے قتل کیا تھا، کسی کے بھائی کو قتل کیا تھا، کسی کے عزیز کو قتل کیا تھا، کسی کے چچا کو قتل کیا تھا، کسی کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا؟ علی کی ذاتی دشمنی تھی کسی سے، مولا امیر المومنین کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی؟ یقین فرمائیے جن جن سے ذاتی دشمنی تھی سب کو علی معاف کرتے جاتے تھے۔ اللہ والوں کی سیرت ہے یہ، اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ، ائمہ دین اور بطور خاص ائمہ اہل بیت، ان سے کسی سے کوئی پرخاش ہوتی ہے تو اکثر تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔